سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دشتناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا تھا، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں ہم انہی لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مومنو، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو، بلکہ ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کی سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور اے حبیب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یا ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا حال جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب جلد طلب کرتے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا، ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم انہیں ضرور جنت کی بلائی محلات میں جگہ دیں گے، اور جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع فرمان بنا دیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کدھر الٹ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد حیات اور تازگی بخشی، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو اس کے لیے اپنا دین نے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اس نعمت نجات کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی، اور کفر کی زندگی کے حرام فائدے اٹھاتے رہیں۔ بس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احسان کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے؟ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ایک ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحب احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔